آج ہم تاریخ کے ایک ایسے دور کی بات کر رہے ہیں، ایک ایسا موڑ جہاں خلافت آپ کہہ سکتے ہیں آہستہ آہستہ بادشاہت نے بدل رہی تھی۔ جی، اور اس تبدیلی کے مرکز میں دو بہت بڑی شخصیات تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالکل، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ صرف دو افراد کی جنگ نہیں دکھاتے بلکہ حکومت چلانے کے دو نظریات کا ٹکراؤ دکھاتے ہیں۔ اچھا، دو نظریات کس طرح کے؟ ایک طرف اصول، انصاف اور برابری پر مبنی نظام تھا جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قیمت پر قائم رکھنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف تھی سیاسی مصلحت، یعنی نتائج پر نظر اور طاقت کا استعمال۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی کا خاصہ تھا۔ آج ہم یہی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان دو راستوں نے تاریخ پر کیا اثر ڈالا۔ اور اسی کہانی میں ایک کردار ہے جو اس پورے دور کی سیاست کا جیسے آئینہ ہو، زیاد بن ابیہ، انتہائی ذہین لیکن اتنا ہی متنازع۔ جی، تو آئیے اسی کردار سے اس گہری اور پیچیدہ کہانی کو کھولنا شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے زیاد بن ابیہ پر ہی بات کرتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی شناخت، ان کا نسب شروع سے ہی ایک معمہ تھا۔ جی، والدہ کا نام تو سب جانتے تھے، سمیہ، اسی لیے انہیں زیاد بن سمیہ بھی کہا جاتا تھا۔ لیکن والد کے نام پر بڑا اختلاف تھا۔ بالکل، اور یہ اختلاف صرف کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا، یہ آگے چل کر ایک بہت بڑا سیاسی ہتھیار بنا۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ وہ عبید نامی ایک غلام کے بیٹے تھے، لیکن ایک اور روایت بھی تو تھی۔ جی، اور وہی زیادہ متنازع تھی کہ زمانہ جاہلیت میں ابو سفیان سے ان کی والدہ کے تعلقات تھے اور زیاد انہی کے بیٹے ہیں۔ لیکن اسلام کا اصول تو واضح ہے، بچہ بستر والے کا ہوتا ہے۔ صحیح، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور اس وقت کے بڑے صحابہ اس دوسری روایت کو شرعی طور پر تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن معاویہ نے اسی غیر مصدقہ تعلق کو بعد میں اپنی سیاست کی بنیاد بنایا۔ اچھا، تو نسب کی بحث تو اپنی جگہ، لیکن ان کی قابلیت پہ تو کسی کو کوئی شک نہیں تھا۔ کسی کو کی نہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے، بچپن سے ہی انتہائی ذہین، زبان پر ایسی گرفت کہ لوگ سنتے رہ جائیں، اور انتظامی امور میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے بہت متاثر تھے۔ جی، ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ زیاد نے کم عمری میں ایک پیچیدہ معاملے پر ایسی تقریر کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر یہ لڑکا قریش سے ہوتا تو عربوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکتا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو ان کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں۔ پوری طرح سے حضرت علی نے انہیں فارس جیسے مشکل صوبے کا گورنر بنایا، اور انہوں نے وہاں بغاوتیں ختم کر کے ایسا زبردست انتظام چلایا کہ سب حیران رہ گئے۔ حضرت علی ان پر کتنا بھروسہ کرتے تھے؟ بہت زیادہ۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب معاویہ نے زیاد کو توڑنے کی کوشش کی تو حضرت علی نے انہیں ایک خط لکھا جس میں انہیں خبردار بھی کیا اور ان کی تعریف بھی کی۔ عادت کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ جی، یہی تاریخ کا سب سے بڑا موڑ ہے۔ زیاد نے شروع میں معاویہ کی بیعت سے انکار کیا، اچھا جی، اور فارس کے ایک قلعے میں پناہ لے لی، لیکن معاویہ جانتے تھے کہ زیاد جیسا منتظم ان کے لیے کتنا قیمتی ہے۔ انہوں نے پہلے دھمکیاں دیں، پھر لالچ دیا، اور آخر میں اپنا سب سے بڑا پتہ کھیلا۔ بالکل، انہوں نے سرکاری طور پر اعلان کر دیا کہ زیاد ابو سفیان کے بیٹے اور ان کے بھائی ہیں، اور انہیں زیاد بن ابو سفیان کا نام دے دیا، اور اس کے ساتھ بصرہ اور کوفہ کی گورنری بھی دے دی۔ جی، جس نے اموی خلافت کو انتظامی طور پر بے پناہ مضبوط کر دیا۔ تو زیاد کا معاملہ تو ایک مثال ہوا، لیکن کیا یہ معاویہ کی عمومی حکمت عملی تھی؟ مطلب مخالفین کے اہم لوگوں کو عہدوں اور مال سے توڑنا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے، یہ ان کی سیاست کا مرکزی ستون تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی ان کے کمانڈروں اور گورنروں کو خطوط لکھنے شروع کر دیے تھے۔ یعنی پیشکشیں کرنا؟ جی، خود زیاد کو بھی جب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر تھے خط لکھا تھا کہ ساتھ چھوڑ دیں تو شام اور عراق کی حکومت مل جائے گی، لیکن اس وقت زیاد نے وفاداری دکھائی۔ اور دوسرے گورنروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا؟ جی ہاں، ہر اہم شخص کو آزمایا گیا۔ مصر کے گورنر تھے قیس بن سعد بن عبادہ، انصار کے سردار، بہت بہادر انسان تھے۔ ان کو کیا پیشکش کی گئی؟
انہیں پیشکش کی گئی کہ حضرت علی کو چھوڑ دیں تو نہ صرف مصر بلکہ پورے شام کی گورنری بھی انہیں دے دی جائے گی، لیکن قیس نے دو ٹوک جواب دیا، اللہ کی قسم میں کبھی علی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور ابن عباس کا بھی تو معاملہ تھا۔ جی، بصرہ میں حضرت علی کے کزن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو علم کا سمندر کہلاتے تھے، انہیں عراق کی حکومت اور بیت المال سے ایک بہت بڑی رقم کی پیشکش کی گئی۔ انہوں نے بھی اسے سختی سے رد کر دیا۔ یعنی یہ صرف گورنروں تک محدود نہیں تھا بلکہ… نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے عراق اور بصرہ کے قبائلی سرداروں کو خاص طور پر ہدف بنایا۔ انہیں سونے، چاندی، قیمتی کپڑوں اور جاگیروں کے وعدے کیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ پیسہ پانی کی طرح بہاتے تھے تاکہ وفاداریاں خرید سکیں۔ یہ ایک منظم مہم تھی۔ یہ تو ہوئی وفاداریاں خریدنے کی بات، لیکن اگر ہم روزمرہ کی گورننس اور ریاستی خزانے کے استعمال کی بات کریں تو ان دونوں کے طریقوں میں کتنا فرق تھا؟ زمین آسمان کا فرق تھا۔ حضرت علی کی مالی پالیسی کی بنیاد صرف ایک لفظ پر تھی، عدل۔ جی، انہوں نے خلافت سنبھالتے ہی اعلان کر دیا تھا کہ اللہ کا مال اللہ کے بندوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ کسی عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے پر یا قریشی کو غیر قریشی پر کوئی فوقیت نہیں ہوگی۔ ان کے نزدیک بیت المال ایک امانت تھی، سیاسی ہتھیار نہیں۔ اور اس اصول پر وہ کس حد تک سختی سے قائم تھے؟ ذرائع میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ اس کی سب سے مشہور مثال ان کے اپنے سگے بھائی عقیل بن ابی طالب کا واقعہ ہے۔ اچھا؟ عقیل مالی طور پر کچھ کمزور تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ بیت المال سے ان کا وظیفہ عام لوگوں سے کچھ بڑھا دیا جائے۔ تو حضرت علی نے انکار کر دیا؟ بالکل انکار کر دیا۔ جب عقیل نے اصرار کیا تو حضرت علی نے ایک لوہے کی سلاخ آگ میں گرم کی اور اسے عقیل کے ہاتھ کے قریب لے گئے۔ اپنے بھائی کے ہاتھ کے قریب؟ جی ہاں۔ عقیل گرمی سے چیخ کر پیچھے ہٹ گئے۔ تب حضرت علی نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے فرمایا، تم انسان کی لگائی ہوئی اس آگ کی تپش برداشت نہیں کر سکتے تو مجھے جہنم کی آگ کی طرف کیوں دھکیلتے ہو جو اللہ نے بھڑکائی ہے؟ سبحان اللہ! یہ واقعہ تو واقعی حیران کون ہے۔ مطلب اصولوں کے معاملے میں رشتہ داری کا بھی کوئی لحاظ نہیں؟ بالکل۔ اور اس کے بالکل برعکس معاویہ کی پالیسی تھی۔ ان کے نزدیک بیت المال سیاست کا سب سے مؤثر آلہ کھرا۔ یعنی وہ اسے وفاداری خریدنے کے لیے استعمال کرتے تھے؟ جی، وہ قبائلی سرداروں اور خاص طور پر قریش کے لوگوں کو دوسروں سے کہیں زیادہ مال دیتے تھے تاکہ ان کی حمایت یقینی بنا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب عقیل حضرت علی سے مایوس ہو کر شام گئے تو معاویہ نے ان کا شاندار استقبال کیا اور انہیں 1,00,000 درہم دیے۔ تو یہ ایک واقعہ ہی سب کچھ بتا دیتا ہے؟ جی، یہ دونوں کے فلسفہ حکمرانی کو واضح کر دیتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اصول اپنی جگہ، لیکن ان کے لشکر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جیسے وفادار لوگوں کے علاوہ بھی تو لوگ تھے۔ کیا ان کے کیمپ میں کچھ کمزور گھڑیاں ہوئی تھیں؟ یقیناً، اور یہی اس کہانی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ان کے ساتھیوں میں ہر طرح کے لوگ تھے، کچھ چٹان کی طرح مضبوط، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کی کمزوری نے بہت نقصان پہنچایا۔ کون تھے وہ لوگ؟ ان میں 2 نام سب سے نمایاں ہیں۔ ایک تھے ابو موسیٰ اشعری، نیک اور عبادت گزار صحابی تھے لیکن سیاسی طور پر بہت سادہ لو اور نرم مزاج۔ اچھا، اور ان کی اسی سادگی نے جنگ صفین کے بعد تھالسی کے معاملے میں نقصان پہنچایا؟ ٹھیک کہا میں نے؟ بالکل۔ جب تھالیسی یعنی تحکیم کا مرحلہ آیا تو وہ عمرو بن العاص جیسے شاطر سیاستدان کے سامنے بالکل بے بس ثابت ہوئے۔ یہ چال تھی کیا؟ ذرا اس بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیں، منصوبہ یہ تھا کہ دونوں تھالس عوام کے سامنے اپنے اپنے رہنماؤں کو خلافت سے موزول کرنے کا اعلان کریں گے، ایک قسم کی ریسیٹ حکمت عملی۔ ابو موسیٰ اشعری اپنی سادگی میں اس پر اتفاق کر گئے۔ جب اعلان کا وقت آیا تو عمرو بن العاص نے انہیں عزت دیتے ہوئے کہا کہ پہلے آپ اعلان کریں۔ اور ابو موسیٰ نے اعلان کر دیا؟ جی، انہوں نے کھڑے ہو کر کہہ دیا، میں علی کو خلافت سے ایسے ہی الگ کرتا ہوں جیسے اپنی انگوٹھی انگلی سے اتارتا ہوں۔ اور پھر عمرو بن العاص نے کیا کیا؟ جب ان کی باری آئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور کہا، ابو موسیٰ نے اپنے صاحب کو موزول کر دیا، میں بھی کرتا ہوں، لیکن میں اپنے صاحب معاویہ کو خلافت پر ایسے ہی قائم کرتا ہوں جیسے یہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنتا ہوں۔ یہ تو ایک بہت بڑی سیاسی شکست تھی۔
جی، جس نے حضرت علی کے موقف کو شدید دھچکا پہنچایا۔ اور دوسرا کردار جس کا آپ نے ذکر کیا وہ کون تھا؟ وہ تھے اشعث بن قیس، اور شاید یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی سب سے متنازع شخصیت تھے۔ اچھا، وہ کیوں؟ اشعث یمن کے قبیلہ کندا کے سردار تھے، ایک بہت بڑا اور طاقتور قبیلہ۔ مسئلہ ان کی سوچ کا تھا، وہ ہمیشہ اپنے ذاتی اور قبائلی مفاد کو سب سے آگے رکھتے تھے۔ تو جنگ صفین میں ان کا کیا کردار تھا؟ ذرائع کے مطابق جب حضرت علی کی فوج جیتنے کے قریب تھی اور شامی لشکر نے قرآن نیزوں پر بلند کیے تو جنگ بندی کے لیے سب سے زیادہ دباؤ اسی اشعث بن قیس نے ڈالا تھا۔ یعنی اس نے حضرت علی کو ثالثی قبول کرنے پر مجبور کیا؟ جی، اور پھر اس بات پر بھی اصرار کیا کہ ثالث ابو موسیٰ اشعری کو ہی بنایا جائے، حالانکہ حضرت علی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مالک اشتر کو بھیجنا چاہتے تھے۔ کچھ روایات تو یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ خفیہ طور پر معاویہ سے رابطے میں تھے۔ جی، ایسے اشارے ملتے ہیں۔ مورخین نے اسے ایک فتنہ پرور سیاستدان کہا ہے جس نے شاید حضرت علی کی فوج کو اندر سے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ تو جب سیاسی چالیں، لالچ اور اندرونی توڑ پھوڑ، جب یہ سب ہر جگہ کام نہ آیا تو کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اور حربہ بھی استعمال کیا؟ جی، جب پرسویژن اور پیسہ کام نہ آئے تو اگلا قدم تھا خوف اور دہشت۔ خوف اور دہشت؟ جی، اور اس سلسلے میں بسر بن ارطاد کی فوجی مہم تاریخ کا ایک بہت ہی تاریک باب ہے۔ تقریباً 37 ہجری میں معاویہ نے اسے ایک لشکر دے کر حجاز اور یمن کی طرف بھیجا۔ اس مہم کا مقصد علاقے فتح کرنا نہیں تھا؟ نہیں، اس کا مقصد تھا حضرت علی کے حامیوں میں خوف و ہراس پھیلانا اور ان کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا۔ اس مہم کے دوران کیا واقعات پیش آئے؟ بسر نے مدینہ میں داخل ہو کر لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا اور حضرت علی کے وفاداروں کو قتل کیا۔ پھر وہ مکہ گیا اور وہاں بھی خوف پھیلایا، لیکن سب سے ہولناک کارروائی اس نے یمن میں کی۔ وہاں کیا کیا اس نے؟ یمن میں اس وقت حضرت علی کے گورنر عبید اللہ بن عباس تھے۔ جب بسر یمن پہنچا تو عبید اللہ وہاں موجود نہیں تھے۔ اچھا۔ ان کی غیر موجودگی میں بسر نے ان کے 2 چھوٹے کمسن بیٹوں کو پکڑ لیا اور بے دردی سے قتل کر دیا۔ لیکن صرف سیاسی مخالفین کو قتل کرنا ایک بات ہے، ان کے معصوم بچوں کو قتل کرنا؟ ذرائع کے مطابق اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد صرف اور صرف دہشت پھیلانا تھا۔ یہ ایک پیغام تھا کہ اگر ہماری مخالفت کرو گے تو تمہاری اہل و عیال بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ یہ تو بربریت کی انتہا تھی۔ جی، یہ واقعہ اتنا ہولناک تھا کہ اس نے پورے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت علی نے بھی اس واقعے پر شدید دکھ اور غصے کا اظہار کیا تھا۔ یہ اس بات کی مثال تھی کہ جب سیاست ناکام ہوتی ہے تو طاقت کا برہمانہ استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ کس طرح حکمرانی کے 2 بالکل مختلف فلسفے آپس میں ٹکرائے۔ جی، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نظام اصولوں اور انصاف پر قائم تھا، جہاں سگے بھائی کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں کی، اور دوسری طرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جن کی حکمت عملی سیاسی ضرورت، نتائج کے حصول اور وفاداریوں کو خریدنے پر مبنی تھی، جہاں بیت المال ایک اہم سیاسی ہتھیار تھا۔ اور یہ واقعات یہ بھی دکھاتے ہیں کہ کس طرح مال اور طاقت افراد کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بالکل، ایک طرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جیسے لوگ تھے جنہوں نے ہر لالچ ٹھکرا دیا، اور دوسری طرف عقیل جیسے قریبی رشتہ دار بھی تھے جو دنیاوی فائدے کے لیے دوسرے کیمپ میں چلے گئے، اور زیاد بن ابیہ جیسے ذہین منظم بھی تھے جنہوں نے بالآخر طاقتور کے ساتھ ملنے میں ہی عافیت جانی۔ یہ گفتگو ایک بہت گہرا سوال ہمارے سامنے چھوڑ جاتی ہے۔ ہم نے ذرائع کی روشنی میں دیکھا کہ کس طرح وفاداریوں کو مال، عہدوں اور خوف کے ذریعے آزمایا گیا۔ جی، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ قیادت اور حکمرانی میں سیاسی حکمت عملی اور اخلاقی اصولوں کے درمیان وہ نازک لکیر کہاں کھینچی جانی چاہیے، اور جب ایک رہنما کو اپنے اصولوں اور ریاست کی بقا میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے نتائج کتنے دور رس ہو سکتے ہیں۔